کئی بار زندگی اتنی مہربان ہوتی ہے کہ ایک ہی شام میں آپ کو اتنی خوشیاں ملتی ہیں کہ آپ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ سعودی عرب میں ہر شخص جو ہے وہ دو دو تین تین شادیاں کرتا ہے، اور جو شخص وہاں پر ایک شادی رکھتا ہے اس کو وہ لوگ غریب کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سعودی عرب سے ہے۔ ایک لڑکا جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت ہی قابل ہے، لیکن وہ ادھر ادھر گھومتا نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے کچھ دوست بھی ہیں، ایک اس کا بہت اچھا دوست ہے۔ ایک دن وہ دوست اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یار، تم کہیں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہم تمہیں انوائٹ کرتے ہیں، تم آتے نہیں ہو۔ اگر تمہارے پاس پیسوں کی کوئی کمی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تمہیں پیسوں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سارے اخراجات افورڈ کروں گا، تم ہمارے ساتھ آیا کرو، چھٹیاں تم انجوائے نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، اور اس کے بعد ایک دم سے اپنے دوست سے بولا، دیکھو میں تم سے کوئی بھی بہانہ نہیں بنانا چاہتا، پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ پیسے کما لیتا ہوں، میرا خرچہ چلتا ہے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بزرگ سے، کسی اپنے سے بڑے سے ملتے ہیں، تو وہ فوری طور پر ایک چیز پوچھتا ہے کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں یتیم ہوں، میں بچپن سے ایک یتیم خانے میں پلا ہوں، اور مجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، میری ماں کون ہے، تو اس وجہ سے میں کسی سے بھی زیادہ ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لڑکا اس کے منہ کی طرف دیکھتا اور اسے اٹھ کر گلے لگاتا ہے، کہتا دیکھ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس مہینے کے لاسٹ میں جب چھٹیاں ہوں گی تو تم نے میرے ساتھ گاؤں جانا ہے، چھٹیاں بھی 3 4 ہیں، وہاں پر مستی کریں گے، اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے وہاں کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا باپ کون ہے۔ اب لڑکے نے اسی وعدے کے ساتھ ہاں کر دی، اور وہ جو لڑکا اس کا دوست تھا، اس نے گھر جا کر اپنے باپ کو اور دادا کو فون کیا، باپ دادا کو دونوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس طرح سے میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ساتھ آنا ہے، آپ لوگوں نے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کی فیملی کون سی ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، بس آپ نے نارمل گفتگو جو ہوتی ہے وہی کرنی ہے، آپ لوگ سوال بہت پوچھتے ہو۔ وہ لڑکا جو ہے وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ کا اس کو نہیں پتا کہ کون ہے وہ، تو اس کا باپ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے، دادا بھی خوش ہوتا ہے، کہتا بیٹا بہت اچھی بات ہے، تو نے ایک ایسے لڑکے کو دوست بنایا جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ایک فرینڈ کی ضرورت ہے، تو ہم نہیں پوچھیں گے۔ چھٹیاں ہو گئیں، یہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں گاؤں۔ ان کے گاؤں پہنچے ہیں، جیسے ہی ان کے گھر پہنچے ہیں تو شام کا ٹائم ہے، عصر کے قریب۔ اس کا دادا جو ہے وہ گھر پہ تھا، دادے سے دعا سلام ہوئی، اس نے دونوں کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد اس کا دادا جو ہے نا اس لڑکے کے ارد گرد گھومنے لگا، 1 2 چکر لگائے، اس کو پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا، اور یہ لڑکا بڑا پریشان، کہتا کہ دادا کو سمجھایا بھی تھا لیکن یہ بات نہیں آیا، آج میری بےزتی کروا کے رہیں گے۔ دادا خاموشی سے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اس بچے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے؟ اس کا دوست کہتا دادا جی، دادا کہتا تم خاموش رہو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا بولتا کہتا نہیں جی، مجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے باپ سے ملو؟ لڑکا فوری طور پر ان کے چہرے کی طرف دیکھتا اور کہتا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم عشاء کے بعد ان سے مل سکتے ہو، میں ان کو بلا کے لاؤں گا تمہاری ملاقات۔ اب یہ لڑکے کا جو دادا ہے یہ شام کی نماز پڑھتا ہے مغرب کی، اس کے بعد اس آدمی کے گھر جاتا ہے جس کا یہ بیٹا تھا، وہ اسی قبیلے میں رہتا ہے، اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ یار تو نے شادی کی تھی ایک، وہ سوریا کی جو لڑکی آئی تھی اس کے ساتھ۔ سوریا کے لوگ جو ہیں وہ بہت حسین ہے کہتے ہیں، اور جب سوریا میں کوئی جنگ کا ماحول بنا تھا اس وقت وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے سعودی عرب آ گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے قیام کیا، کچھ علاقوں میں ڈیرے لگائے تھے، تو اس نے کہا کہ تم نے اس وقت وہ لڑکی سے شادی کی تھی۔ اب وہ شادی کی جو قصہ ہے نا وہ واپس آ کے اس بچے کو بھی سناتا ہے، لیکن اس کے باپ کو پہلے وہ ساری کہانی بتاتا ہے کہ اس طرح سے تیرا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا اس عورت سے، تو وہ تمہیں ملا؟ کہتا نہیں، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں ضرور ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، نہ اس لڑکی کا پتہ ہے نہ بیٹے کا پتہ ہے کہاں ہے۔ تو کہتا کہ ٹھیک ہے، شام کو عشاء کے بعد ہمارے گھر آ جانا۔ یہ واپس آتا ہے، آ کر اس بچے کو بٹھاتا ہے، کہتا تم پریشان ہو گئے کہ مجھے تمہارا کیسے پتہ چلا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ کہتا تمہاری شکل و صورت، نقش نین سارے ہو بہو اسی جیسے ہیں، اور میں نماز کے دوران اس امام مسجد سے بھی تمہارے بارے میں معلومات لے آیا ہوں، تم وہی بچے ہو جو اس دن مسجد کے باہر سے ملے تھے، اور تمہارے کفالت جو ہے وہ سعودیہ کا ادارہ جو یتیم بچوں کو پالتا ہے اس نے کی ہے۔ اب تمہیں سناتا ہوں کہ اصل چکر کیا تھا۔ چکر یہ تھا کہ جب سوریا میں جنگ ہوئی تو اس وقت تمہارے ماں اور اس کے باپ جو تھا وہ ادھر آئے ہوئے تھے،
ہم لوگ ایک دن اس علاقے سے گزر رہے تھے فلاں جگہ سے، تو تمہارا جو باپ ہے اس کو وہ عورت بڑی پسند آئی، اس نے جا کر ان کے گھر والوں سے بات کی کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ آپ نے ہمارے 3 کام کرنے ہیں، اس کے بدلے میں آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اس نے کہا جی کون سے کام؟ تو ہم نے، اس کے باپ نے، لڑکے کا جو نانا لگتا ہے، اس نے کہا کہ ایک تو آپ نے ہماری تھوڑی بہت مالی سپورٹ کرنی ہے، دوسرا آپ نے ہم سب کے اقامے بنانے ہیں، یہاں کے شناختی کارڈ، اور تیسرا یہ کہ جو نکاح ہوگا اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے کوئی 15 دن گزر گئے، ان 15 دنوں میں خوب موج مستی چلی، لیکن وہ بندہ کچھ مصروف بھی تھا، گھر کے کام تھے، وہ یہ سارے کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کروا سکا۔ اب جو لڑکی کا باپ ہے نا، اس نے اس لڑکے کو بلایا اور بلا کر اس کو عجیب سے انداز میں غصے میں کہنے لگا کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا، تمہیں صرف اپنے مزے لینے کا ہے، تم ایسے تم ویسے۔ ان کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، تو آخر لڑکے کے باپ نے کہا یار دیکھو میرا دماغ نہیں خراب کرو، میں کہہ تو رہا ہوں کہ کروں گا، لیکن جب بات انہوں نے نہیں مانی تو اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری لڑکی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، لے جاؤ اس کو۔ اس نے اس کو طلاق دی۔ اس کے بعد یہ آ گیا ادھر، ادھر لڑکی کا جو باپ تھا اس نے کہا جی ہم نے اس علاقے میں رہنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا، کہیں اور چلے گئے، اور 15-20 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچی جو تھی وہ حاملہ تھی۔ اب جب وہ حاملہ تھی تو انہوں نے لڑکی کو بہت زور لگایا کہ اس بچے کو ضائع کر دو، تو اس نے کہا نہیں، میں اس بچے کو جنم دوں گی، یہ کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے، یہ میری نکاح میں تھا، اس وقت بچہ پیدا ہوا ہے۔ مطلب ساری کہانی جو تھی۔ اب 9 مہینے گزرے، بچہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد بچے کا جو نانا تھا نا، وہ اس بچے کو اٹھاتا ہے اور اس علاقے کی مسجد کے باہر چھوڑ جاتا ہے جس علاقے میں اس کا باپ رہتا تھا۔ مسجد کے باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، مولوی صاحب آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں بچہ، پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس اس بچے کو تحویل میں لیتی ہے، آگے اس ادارے کے پاس جاتا ہے، بچہ پلتا ہے، پڑھتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے۔ اب رات ہوئی تو وہ شخص جب آتا ہے وہ آ کر بیٹھتا ہے، اسے پوچھتا ہے کتنا خوش ہے تو؟ کہتا ہے یار میں بہت خوش ہوں، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری تو حسرت ہی رہے گی کہ میں اس سے مل سکوں، میں نے کافی ان کو دیکھنا چاہا لیکن وہ لوگ نہیں ملے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی، لڑکا اندر آیا، دونوں باپ بیٹا ملے، ایک دوسرے سے گلے ملے، گلے ملنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب بیٹھے ہیں تو وہ لڑکے کا دادا جو اس سے سوال جواب کر رہا تھا وہ کہتا ہاں بھائی تم اپنی ماں سے بھی ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ضرور، اگر یہ کام ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اب اس بزرگ نے اپنے سارے اثر و رسوخ جو تھے وہ چلانے شروع کیے، ان کا پتہ کرنا شروع کیا، وہ رجسٹری کہاں ہوئی تھی، کہاں آئے، وہ جب کیمپ لگے تھے تو کرتے کراتے اس عورت کے گھر کا نمبر مل گیا۔ اب اس نے نمبر ملایا تو نمبر قدرتی اس عورت نے ہی اٹھایا۔ جب اس نے اٹھایا تو اس نے پوچھا کہ یہ فلاں فلاں کا نمبر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہتا میں فلاں شخص جس سے تمہاری شادی ہوئی تھی اس کا دوست بول رہا ہوں، تو تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی بولیے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ تمہارا ایک بیٹا بھی تھا؟ کہتی بیٹا تو مجھے پیدا ہوا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ تھا یا نہیں، کیونکہ مجھے میرے باپ نے یہی کہا کہ تمہارا بیٹا جو تھا وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، تو ہم نے کہا تم صدمہ لوگی، تو وہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کو دفن کرائے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ کہتی مجھے آج تک یہی لگتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور میں اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ سے ملنا چاہو گی؟ کہتی جی ہاں۔ کہتی اس کے بعد پھر اور کیا ہوا؟ کہتی میرے باپ نے میری شادی کر دی تھی ایک شخص سے، کچھ وقت کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا، اور اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی۔ اب اس شخص نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو تم پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہو گی؟ اس عورت نے کہا جی ضرور، میں کیوں نہیں۔ اب ادھر آیا، اس نے اس بندے سے بات کی، بات کرنے کے بعد اس کو بھی راضی کیا، لڑکا بھی خوش ہے کہ میری ماں مل گئی ہے، اور دوسری طرف عورت کو کہا کہ ہم فلاں دن پورے قبیلے کے ساتھ آئیں گے، تمہارا نکاح دوبارہ اس بندے سے کروائیں گے، اور نکاح دوبارہ ہوتا ہے، یہاں پر ماں باپ دونوں بچے کو مل جاتے ہیں۔ وہ بچہ جس نے 20-22 سال یتیمی کے گزارے، لوگوں کے سوال طنز ایسے لہجے دیکھے، وہ بچہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قدرت دیکھیں کبھی کبھی ایسے بھی موڑ لے کے آتی ہے کہ آپ کو اچانک سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ بچہ اس دوست کے دادا کے گھر آیا تھا، دوست کے گھر آیا تھا گاؤں میں، وہاں سے اس کو اس کے سارے رشتہ دار مل گئے۔ تو یہ کہانی ایک ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی میاں بیوی جو ہے نا، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، مطلب دونوں ایک دوسرے کے پردہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب کبھی غصہ ہو تو ایک غصہ کر رہا ہے تو دوسرے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے دوسرے لوگ ہیں وہ ان کا بھلا تو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جوش جنون میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کی علیحدگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے معاملات نہ پیش آئیں۔ گاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔